السلام علیکم ناظرین، نیوز وائز میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، دیکھا یہ گیا ہے کہ جو پاکستان میں 2022 سے ایک سیاسی بحران شروع ہوا تھا پی ٹی آئی کی حکومت کے خاتمے کے بعد، وہ نہ تو رکا ہے نہ تھما ہے، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید شدت اختیار کر گیا ہے۔ اور اس وقت بھی ہم دیکھیں تو اگرچہ ایک نئی پارلیمان وجود میں آ چکی ہے جس کو 9 ماہ کا تقریباً عرصہ ہونے کو ہے، لیکن اس دوران بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جو بجائے سلجھنے کے مزید الجھتے جا رہے ہیں، اور بالخصوص اس ملک کے اندر جو مخصوص نشستوں سے متعلق معاملہ ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ 2 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک وہ حل طلب ہے، اور اس کے اوپر حکومت وقت اپنی پوزیشن لے کے آگے بڑھ رہی ہے، جبکہ سپریم کورٹ تو اپنے تفصیلی فیصلے میں جو کچھ کہنا چاہ رہی تھی وہ کہہ چکی ہے۔ اب لگتا یہ ہے کہ حکومت وقت اس فیصلے پہ ایک تو عمل درآمد نہیں کرنا چاہ رہی، اور دوسرا آئینی ترامیم جس کے ذریعے عدلیہ کے معاملات کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے گویا کہ اس کے اوپر بڑا شدید اعتراض ہے، بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کو، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو عدلیہ کی آزادی ہے اس کے اوپر بہت بڑی قدغنیں لگائی جا رہی ہیں، کیونکہ ایک طرف پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر ترمیم کی جاتی ہے ایک آرڈیننس لا کے، اور اس کے بعد جس طرح پھر آئین کا آرٹیکل 63A سے متعلق سابق جو عدالت تھی جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی، اس کے فیصلے کے خلاف جو حکومت وقت کی ریویو پٹیشن ہے وہ کو جس انداز میں اس کو سنا جا رہا ہے، پھر جو آئینی ترامیم کہ جس کا مسودہ ابھی بھی شاید کسی کے پاس مکمل طور پہ موجود نہیں ہے، لیکن حکومت کا خیال یہ ہے کہ عوام کو سپیڈی جسٹس دینے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال اب کس طرف جائے گی اور اس معاملے کو، اس بحران کو حل کرنے کے لیے تمام ادارے جس میں عدلیہ، پارلیمان اور پھر الیکشن کمیشن کیا رول پلے کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی کے سینئر رہنما پرویز خان صاحبہ، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ جو موجودہ کرائسس ہیں، اب اس میں آپ کس کو زیادہ ذمہ دار ٹھہرائیں گی، اس ملک کی عدلیہ کو، پارلیمان کو، یا پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان؟ کیونکہ ایک معاملے پہ تو بہرحال فیصلہ آ چکا ہے اور تفصیلی فیصلہ بھی آ چکا ہے، اور آئین پاکستان یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ جب کسی معاملے کو ڈیسائیڈ کر لے تو پھر حکومت وقت ہو یا اس کے جتنے بھی ادارے ان پہ لازم ہے کہ عمل درآمد کرنا ہے، اور حکومت تو اپنی پوزیشن لے چکی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ خلاف آئین ہے لہٰذا ہم اس کو نہیں مانتے۔ بٹ الیکشن کمیشن کا آج 6واں روز ہے، بلکہ 7واں روز ہے، آج اجلاس آج بھی ہوا ہے، وہاں سے کوئی پوزیشن نہیں لی جا رہی، تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس بحران کو سنگین کرنے میں کہیں الیکشن کمیشن بھی کلیدی رول پلے کر رہا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا، لیکن دیکھیے میں کسی پر الزام تو نہیں لگا سکتی۔ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، ظاہر ہے 6 دن سے بیٹھا ہے تو وہ سوچ وچار ہی کر رہا ہوگا، اور حالات اور واقعات ایسے ہیں کہ جو معمول کے مطابق نہیں ہیں، تو کون ذمہ دار ہے، یہ بڑا آپ کا اچھا سوال ہے، اس سے میں سوچتی رہی۔ ذمہ داران کی لسٹ اگر ہم بنانا شروع کریں تو آپ کے میرے خیال میں اگلے کئی ماہ کے کئی پروگرام اس میں صرف ہو جائیں گے، پھر بھی ذمہ داران کی لسٹ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگی۔ لیکن موجودہ اور حالیہ بحران جو ہے، دیکھیے یہ سب تو ایک اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور اس کی تاریخ سیاسی جو اس ملک کا نظام ہے اس میں فرمائشی ایکٹر جو ہیں ان کو جن جسٹس نے بھی انسرٹ کیا، جیسے کوئی کلوز انسرٹ کر دی جاتی ہے نا کسی امینڈمنٹ میں یا کسی قانون میں، اسی طرح اس ملک کی سیاسی جو منظرنامہ تھا اس میں ایک مہمان اداکار کو انسرٹ کیا گیا۔ اس کو انسرٹ کرنے کے لیے اس ملک کے تمام جتنے رائٹ سسٹمز تھے ان کو تحت بالا کر دیا گیا، اور وہاں سے جو بگاڑ پڑا وہ آج تک سنبھالنے میں نہیں آ رہا۔ اس بات میں بھی شیرازی صاحب کوئی دو رائے نہیں کہ اس وقت حالات جو ہے وہ معمول کے مطابق تو بالکل نہیں ہے، حالات انتہائی دگرگوں ہیں، اداروں کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے، ایک ادارہ دوسرے کے سامنے جو ہے وہ صف ہارا ہے، تو کسی بھی ملک میں یہ ایک بڑی تشویشناک صورتحال کی جو ہے وہ علامت ہوتی ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ بہرحال اب اس تمام مسئلے کا تو خیر جہاں بھی جس بھی کروٹ اونٹ بیٹھے گا وہ دیکھا جائے گا، لیکن اگر حکومت کوئی ترمیم کرتی ہے، گو کہ میں نے
تو ابھی تک وہ ترامیم کا ڈرافٹ نہیں دیکھا. میں تو آپ سے صرف آئینی عدالت کے قیام کو اس کو میں ڈیفینڈ بھی کر سکتی ہوں, اس پہ میں آپ سے بحث کر سکتی ہوں, لیکن اس کے علاوہ جو بھی یہ ترامیم پروپوز کی جا رہی ہیں, جیسے ہمارے چیئرمین نے کچا ڈرافٹ کہا, یعنی وہ ایک اس ڈرافٹ پہ ابھی تک کوئی جو ہے کنسنسس یا سب کی رائے اکٹھی نہیں ہوئی. تو ہم تو اس کے ایک شک جو کہ اس شک کا تعلق ہمارے چارٹر آف ڈیموکریسی سے ہے, میثاق جمہوریت جو ایک تاریخی ڈاکیومنٹ تھا, اور ہم پہ فرض ہے کہ ہماری لیڈر جو ہیں وہ شہید ہو گئی, اور ان کا یہ ان کے ظاہر ہے ان کے بیٹے پہ بھی فرض ہے کہ وہ اس کو اپنا ان کا کیا ہوا وعدہ جو ہے اس کو عملی جامہ پہنائیں. لیکن اگر پرویشا صاحبہ جو وہ آرگومنٹ لے کے چل رہے تھے بلاول صاحب, کل بھی انہوں نے کہا کہ خود انہیں انصاف حاصل کرنے کے لیے 45 برس تک انتظار کرنا پڑا, لیکن پیپلز پارٹی پہ تو یہ بھی ہے کہ 2008 میں ان کی حکومت رہی, اور محترمہ کے قاتلوں کے بارے میں زرداری صاحب تو کلیم کیا کرتے تھے کہ ان کو معلوم ہے کہ وہ کون لوگ ہیں, لیکن وہ کیس آج تک مکمل, گویا کہ 5 سال آپ کی حکومت رہی, اس کے بعد بھی سندھ کے اندر تو پچھلے اب 20 برس ہو جائیں گے جب یہ 5 سال مکمل ہوں گے. تو گویا کہ اس آرگومنٹ کو کہاں کے لے کے جائیں کہ اگر آپ عدالتوں کو ذمہ دار قرار دیں تو خود سیاستدان بھی تو کچھ ایسے ہیں نا کہ جو اپنے طرز عمل سے یہ بتا رہے ہیں کہ بہت سارے سوالوں کے جواب وہ بھی جاننا نہیں چاہتے, اگرچہ بڑے ضروری ہیں خود ان کے لیے اور اس ملک کے عوام کے لیے. دیکھیے شہرازی صاحب, اس ملک میں کیا دنیا کے بہت سے ملکوں میں ہر سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوتا, اور اتنی طاقت یہاں پاکستان میں سیاسی پارٹیاں ایسی طاقت نہیں رکھتی اور اتنی طاقتور نہیں ہے کہ وہ ہر سوال کا جواب جو ہے وہ زور کے استعمال سے یا زور بازو پہ حاصل کر لیں. آج تک جو ہے مجھے بتا دیجئے امریکہ میں JFK کو کس نے قتل کیا, کچھ سمجھ آئی؟ آج تک بہت سے معاملات ایسے ہمارے ملک میں ہوئے ہیں کہ جہاں کے ہمیں کوئی جواب نہیں ملتا, اور بہت سے معاملات جو ہیں ایسے ہیں کہ ان کے جواب ہم جانتے ہیں, لیکن ان کو ہم کہیں تو ملک کا جو امن ہے اور ہمارا ایک جو بیسک سسٹم ہے اس میں بگاڑ پیدا ہوتی ہے. لہٰذا یہ تو خیر اپنی جو ایک فرائض ہوتے ہیں کسی بھی لیڈر کے, اس کو ذاتی نقصان سے کے اوپر جو ہے فوقیت دینی پڑتی ہے جو قومی معاملات ہیں ان کو, تو وہ ایک الگ معاملہ ہے, اس پہ آپ ہمیں جو بھی کہہ سکتے ہیں. بہرحال اس میں ہم سب سے بڑا نقصان ہی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوا. لیکن پلوشا صاحب اس وقت تو میں اگر یہ جاننا چاہوں آپ سے کہ جو بحران ہے اور یہ خدا نخواستہ اگر تصادم کی طرف بڑھتا ہے تو سیاستدانوں کو اس بات کا ادراک ہے کہ اس سے سب سے بڑا نقصان اس ملک میں جمہوریت کو ہوگا, اس ملک کی پارلیمان کو اور سیاستدانوں کو ہوگا, کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن بنی ہے تو اس میں نظام کو لپیٹا گیا ہے. تو یہ کوئی ڈسکشن بھی ہوتی ہے, یہ بحث بھی ہوتی ہے کہ کہیں ایک نقطہ ہے جس پہ آ کے سب بیٹھیں اور معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں, یا نہیں چیزیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلی گئی ہیں اور اب اسی طرح بھی بڑھنا ہے کہ جس میں چیزیں اور زیادہ خراب ہی ہوں گی؟ دیکھیے یہ بات تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, حالات اور واقعات اسی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں کہ معاملات جو ہیں سب کے ہاتھوں سے نکل جائیں. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے وہ ہمیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں, وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں, پاکستان کے عوام بھی جانتے ہیں. روزانہ کے حساب سے کئی آپ کے جو کولیگز ہیں وہ اس پہ پوڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں, شوز بھی کرتے ہیں. یہ ہم سب کو پتا ہے کہ معاملات اگر سنبھلے نہیں تو وہ کس طرف جائیں گے, اور ظاہر ہے پھر ہم کیا کہیں گے. ہم پاکستان کی سیاسی جو پارٹیز ہیں وہ اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گی؟ نقصان تو سب کا ہوگا, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اسی لیے بات یہ ہے کہ کنسنسس جو آپ کریں, سب بات چیت کریں. آئیڈیلی سب کو بات چیت کرنی چاہیے, لیکن کیا آپ کو ایسا نظر آتا ہے کہ کوئی جو تحریک انصاف ہے وہ کسی سے بات چیت کرنے کے موڈ میں ہے؟ تو پلوشا صاحب ان سے کوئی مسودہ تو شیئر کر لینا, جس مسودے کو آپ اتفاق کی رائے سے منظور کروانا چاہتے ہیں آئینی ترامیم کو. وہ تو رو رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ وہی تو گویا کہ ایک بڑی جماعت ایسی نشستوں کے ساتھ بیٹھی ہے پارلیمان کے اندر, 2 یا 1 سیٹ کے ساتھ ایک صوبے کے اندر ان کی حکومت ہے, بٹ ایک امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں, آپ ان کو انگیج ہی نہیں کر رہے. تو حکومت کا طرز عمل بھی تو کوئی درست نہیں لگ رہا ہے اس وقت. ہم انہیں کیسے انگیج کریں جو پہلے خود کہہ چکے ہیں کہ ہم انگیج نہیں ہونا چاہتے. ہم انہیں بندوق تو سر پہ رکھ کر ان کو نہیں بٹھا سکتے کسی بھی میز پر, جب ان کی لیڈر یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ انگیج نہیں کریں گے سوائے اس ملک کے سب سے طاقتور ترین حلقے کے, تو وہ تو ہم نہیں ہیں.
اور اگر ان کی سیاسی جو بھی ان کی لغت ہے اس میں یہی مطلب ہے کہ ایوان اقتدار تک پہنچنے کا راستہ انہی کی اسی ذریعے سے ان کو نظر آتا ہے، تو ظاہر ہے ہم سے بات نہیں کریں گے، اور ان کو زبردستی کس طرح بٹھایا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو کسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پر جو بھی بات چیت ہے، ہم تو اس وقت آئینی عدالت کا مقدمہ لے کے کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم ایک آئینی عدالت کے قیام پر بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ بیسک فنڈامنٹل رائٹس کو ایسے تہوتیت کیا جا رہا تھا، توبالا کیا جا رہا تھا، پورے آئینی نظام کو جو ہے اس کو اوپر نیچے کی جا رہی ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تو کوئی ایک فائنل ڈرافٹ ہوا ہی نہیں، کنسنسس بھی نہیں ہوا، تو یہ ساری باتیں تو دیکھیں نا، میں اگر اپوزیشن میں ہوں میں اس سے زیادہ باتیں کر سکتی تھی ابھی، لیکن بہرحال یہ تو صرف فرضی معاملات ہے نا۔ تو گویا کہ اس کے اوپر تحریک پیپلز پارٹی بڑی کلیئر ہے کہ آئینی عدالت کے علاوہ باقی کسی بھی امینڈمنٹ کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا۔ نہیں یہ میں نہیں کہہ رہی، آئینی عدالت کے علاوہ اگر کوئی اچھی امینڈمنٹس ہیں کیوں نہیں سپورٹ کریں گے، لیکن آئینی عدالت کا اس لیے میں ذکر آپ سے کریں کیونکہ بلاول صاحب نے اس کا مقدمہ خصوصی طور پر اٹھایا ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا، اور مزے کی بات یہ کہ 2006 میں جب ہوا تھا ہمارا میثاق جمہوریت، تو لندن میں ایک میٹنگ ہوئی تھی اس وقت، اور اس میٹنگ میں اچک سئی اور عمران خان صاحب وغیرہ سب، جو مولانا صاحب سب نے اس کو انڈورس کیا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کو۔ آج وہ خود اپنے کیے کو بھی بھول گئے ہیں۔ مطلب اب آپ یہ دیکھیے کہ کس بات پر جو ہے بحث ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو چلیں فرضی طور میں ان ساری فرضی جو یہ الزامات لگ رہے ہیں وہ ان کو بھی مان لیتے ہیں کہ یہ ساری جو ہے یہ ترامیم اس کا حصہ ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، تو کیا تحریک انصاف نے کوئی اپنے طور پر اپنے پاس سے کوئی ایسا ترمیمی بل، کوئی اصلاحاتی بل، کچھ کوئی جو ہے چیز بنائی ہے جس کو وہ لے آئیں کہ آپ کی چیزیں ہمیں قابل قبول نہیں؟ یہ دیکھیں ہم کیا اصلاحات لائیں اپنے طور پر، تو انہوں نے ایک چیز نہیں لکھی کاغذ پر، لیکن جو ایک کوشش ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی چیزیں جو ہمیں بھی قبول نہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی کوشش ہو رہی ہے، آپ نے انگیج ہی نہیں کرنا، تو آپ جب اس کی مخالفت کرتے ہیں تو کسی بیسس پہ کریں۔ 2006 سے ایک جو میثاق جمہوریت کا مسودہ سب کے پاس ہے، اس پہ بے حساب بحث ہو چکی، وہ ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہے، تو آپ کو 2006 سے آج تک اس میں اگر یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام پر کوئی اعتراض نہ ہوا تو آج بھی نہیں ہونا چاہیے، آج بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ پلوشا صاحبہ آپ کا۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد جو پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کے مسائل، گویا کہ بڑی سست روی سے جس سے پاکستان میں آن لائن جاب کرنے والے لوگوں کو ملین آف ڈالرز کی نقصان اب تک ہو چکا ہے، کیا وجوہات ہیں، حکومت کی پوزیشن اس پہ کیا ہے، اور کب تک یہ معاملات درست ہوں گے، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ گزشتہ کئی ماہ سے پاکستان میں انٹرنیٹ کی بندش یا پھر سست روی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور جس سے سماجی رابطوں کی جو سائٹس ہیں اس کے استعمال، اور ساتھ میں جو آن لائن بالخصوص بزنس کرنے والے اور کام کرنے والے افراد ہیں ان کو بڑی شدید ایک طرح سے مشکلات ہیں، اور اب تک یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید 500 ملین سے بھی زیادہ ڈالر سے زیادہ کا نقصان پاکستانی عوام کو ہو چکا ہے۔ اس کا وجوہات کیا ہیں؟ گویا کہ پہلے مرحلے میں تو جب ایکس کی بندش ہوئی تو حکومت پہلے تو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن بعد اس بات کو تسلیم کیا گیا۔ بعد میں ہم نے دیکھا کہ سست روی کی جو وجوہات بتائی گی وہ یہی کہ وی پی این کا استعمال ہو رہا ہے، اس سے سست روی ہو رہی ہے۔ پھر فائر وال آئی تو فائر وال کے متعلق بھی پہلے تو دفاع کیا گیا کہ بڑا ضروری ہے یہ، لیکن بعد میں جب پوچھا گیا کہ کیا ضروریات ایسی اچانک آن پڑی کہ فائر وال لگانی پڑی، تو حکومت کے پاس اس کے لیے دفاع نہیں تھا، تو لہٰذا ان سوالوں کو ان کے جواب نہیں دیے گئے۔ اور اب گویا کہ جو وزیر مملکت برائے آئی ٹی ہیں شیزہ فاطمہ صاحبہ، آپ گویا کہ ایک اور منطق لے کے آئی ہیں کہ جو واقعی ناقابل فہم ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ واقعی ایسا ہے کہ کیونکہ آبادی بڑھ گئی ہے اس ملک کی، اور انٹرنیٹ کی سہولت اس کے مقابلے میں کم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے انٹرنیٹ میں سست روی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ خلجی صاحب جو ڈیجیٹل رائٹس ایکسپرٹ ہیں۔ بہت شکریہ اسامہ صاحب۔ انفیکٹ یہ جو حکومت کی جانب سے مختلف عذر اور وجوہات بیان کی جا رہی ہیں، آپ اس شعبے کے ماہر ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہی وجوہات ہے جس کی بنیاد پہ اس وقت پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کے مسائل جو ہے وہ لوگ فیس کر رہے ہیں؟
دیکھیں اصل میں جو ہماری حکومت ہے، جو سیاسی حکومت ہے، ان کے پاس پاور ہی نہیں ہے آج کل، نہ تو انہیں معلوم ہے کہ اصل میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ مختلف قسم کے ایکسپلینیشن ہمیں روز دیتے جاتے ہیں، لیکن اصلی جو بات ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو ایک ویب مانیٹرنگ یا ویب مینجمنٹ سسٹم لگا ہوا ہے انٹرنیٹ گیٹ وے پہ، جس کی وجہ سے جو ہے ڈی پیکٹ انسپیکشن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انٹرنیٹ کی ٹریفک پہ اثر پڑا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسی سال جس کو فائر وال کہا جا رہا ہے، لیکن ایک نیا سسٹم ہے جس کو جو ہے انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز جو ہیں ان کے جو ڈیٹا سینٹرز ہیں وہاں انسٹال کیا گیا ہے، اور یہ خبریں ہمیں حکومت سے نہیں ملی لیکن پرائیویٹ سیکٹر سے ہی ملی ہیں۔ انہوں نے ڈیٹا سینٹرز میں یہ سسٹم لگایا ہوا ہے جو کانٹینٹ ڈیلیوری نیٹ ورک ہوتے ہیں نا، جہاں سے آپ کی انٹرنیٹ کی ساری ویب سائٹ سیو ہوتی ہیں تاکہ وہ جلدی لوڈ ہو جائے، تو اس کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے کہ اس وجہ سے ہم جو ہے وہ کیشے ایکسیس نہیں کر سکتے، اور اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہو گیا۔ ابھی کیونکہ یہ سسٹم نہ تو پی ٹی اے کہہ رہی ہے ہم نے لگایا ہے، نہ تو آئی ٹی منسٹری کہہ رہی ہے ہمیں لگایا ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر ہمیں بتا رہا ہے کہ انہوں نے یہ لگ چکا ہے، تو حکومت کی طرف سے کوئی کنفرمیشن نہیں آئی کہ یہ کس نے لگایا ہے۔ لیکن جو انٹرنیٹ سپیڈ کی صحیح، سلو ڈاؤن ہے اس کی یہی وجہ ہے، اور اسی کو جو ہے ہمیں لے کر زیادہ پروب کرنا چاہیے تاکہ حکومت ہمیں بتائے کہ یہ اتنا معاشی نقصان جو ہو رہا ہے، حقوق پہ جو اتنا زیادہ قدغن لگ گئی ہے، انٹرنیٹ سروسز نہیں آ رہی، یہ کہہ رہے ہیں آبادی بڑھ رہی ہے، ان صحیح۔ کی فیلڈ پالیسیوں کی وجہ سے آبادی کم ہو جائے گی، کیونکہ ملک سے لوگ باہر چلے جائیں گے، کیونکہ نوجوانوں کو انٹرنیٹ بہت ضروری ہے، ان کا کاروبار نہیں چل رہا، آئی ٹی بزنسز بند ہو رہے ہیں، فری صحیح، لانسرز ملک سے باہر نکلنے کی کوشش کر لیکن رہے اسامہ ہیں، صاحب کیونکہ اسی کو لے کے میں کچھ اسپیسیفکلی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ وہ کون سے بزنس ہیں کچھ جس وقت اس سے افیکٹ ہوئے ہیں اور وہ بزنس کہیں اور شفٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ آن لائن کا ظاہری سی بات ہے پاکستان کے اندر اچھا خاصا لوگ سروس پرووائڈر تھے، تو وہ کوئی نئے جو اسٹیٹس ہیں ذرا وہ ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ کیا کچھ اب تک نقصانات ہو چکے ہیں۔ جی بالکل، دیکھیں جو پاکستانی فری لانسر ہیں وہ دنیا کے بہترین اور سب سے زیادہ نمبر میں پائے جانے والے فری لانسر میں مانے جاتے ہیں دنیا بھر، اور جب سے یہ انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہوا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فری لانس ویب سائٹس پہ پاکستانی جو فری لانسرز ہیں ان کے پروفائل کے اوپر نوٹس آ رہا ہے کہ یہ پاکستان میں موجود ہے، یہاں انٹرنیٹ سلو ہے تو آپ ان سے بزنس نہ کریں، اور یہ نوجوان وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی محنت سے گھر بیٹھے انٹرنیٹ استعمال کر کے اپنی انٹرنیٹ کی اور آئی ٹی سروسز دنیا بھر میں بزنسز کو دی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں جو آئی ٹی بزنسز ہیں جو دیگر پوری دنیا میں مختلف آئی ٹی سروسز فراہم کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی کانٹریکٹس فیل ہو رہے ہیں، بند ہو رہے ہیں۔ اور ابھی ہی میں کچھ یورپین ڈپلومیٹ سے بات کر رہا تھا تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ پاکستان میں ان کے ممالک سے یورپین کمپنیاں انویسٹ کرنا چاہ رہی تھی آئی ٹی سیکٹر میں، لیکن وہ ابھی واپس چلی گئی ہیں کیونکہ انٹرنیٹ کے حالات بہت زیادہ بدتر ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کا obviously اور ہماری لاسٹلی اکانومی آپ پہ سے بہت کوئکلی یہ بھی بڑا جاننا impact چاہوں گا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ شاید کوئکلی آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ شاید 5G جب آ جائے گا تو اس سے مسائل حل ہو جائیں گے، تو یہ بھی ایک کوئی لاجیکل بات ہے یا آپ کا خیال ہے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے ایسا کہا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے؟ دیکھیں 5G تو ویسے بھی آنا ہے، اور 5G 4G سے جب آپ 5G پہ جاتے ہیں انٹرنیٹ کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ مئی تک جو ہے انٹرنیٹ صحیح چل رہا تھا یا فروری تک انٹرنیٹ صحیح چل رہا تھا، یہ جب نئی حکومت آئی ہے تبھی سے ان کی جو یہ فیلڈ پالیسیاں ہیں تبھی انٹرنیٹ سلو ہوا ہے، تو اس کا جواب انہیں دینا چاہیے کہ پہلے بھی تو 4G تھا، تو پہلے 4G ٹھیک چل رہا تھا ابھی کیوں سلو ہو گیا، اور اس کے جوابات جو صحیح، ہے موجود ہیں لیکن یہ کنفرم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بہت شکریہ سما خلجی صاحبہ۔ ایک ناظرین چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد کچھ دہشت گردی کی جو صورتحال ہے اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر اور پھر بلوچستان میں، کیا اس کے پیچھے عوامل کار فرما ہیں اور جو حکومت کی اس وقت اسٹریٹجی ہے وہ کتنی مؤثر ہے اس سے نمٹنے کے لیے، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، کچھ ذکر کرتے ہیں دہشت گردی کے واقعات کا، بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جہاں پہ دہشت گردی کی وارداتیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں احسان اللہ ٹیپو کے جو ڈائریکٹر خراسان ڈائری سینئر صحافی ہیں۔ بہت شکریہ ٹیپو صاحب آپ کا۔ جاننا یہ چاہیں گے کہ
पिछले दिनों सवात मालम जब्बा इम्पोर्टेंट एक टूरिस्ट रिजॉर्ट वहाँ पे गैर मुल्की सफ़ीर गए और वहाँ पे उनके कॉन्वाय के ऊपर हमला हुआ जिसमें एक एहलकार की शहादत, कुछ ज़ख्मी भी हुए। बट हम क्या समझते हैं कि ये इलाका तो काफ़ी अरसे से अब सिक्योरिटी फोर्सेस की एक सर्विलेंस पे है, वहाँ पे जितनी मूवमेंट होती है उसको मॉनिटर किया जा रहा होता है। तो इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब, उसके ऊपर अगरचे कोई कमेटी तो बनी लेकिन अभी तक कोई फाइंडिंग सामने नहीं आई। पर बतौर जर्नलिस्ट आपने भी इन मामलात को ज़रूर देखा होगा, कहीं चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश की होगी। तो ये मामला इतना बड़ा लैप्स हुआ कैसे? हाँ एग्जैक्टली, यानी एक तो 11 ममालिक के जो डिप्लोमेट्स हैं और इसमें यानी सफ़ीर भी, एम्बेसडर्स लेवल के लोग भी हैं, उनकी फैमिलीज उनके साथ हैं, और जो टोटल नंबर बनती है तो वो 24 के करीब बनती है, जो कि मेरे ख्याल में बहुत बड़ी एक नंबर है। और इनको लेके जा रहे थे कि कोई टूरिज़्म के हवाले से जो सवात चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बीच में एक अच्छा इनिशिएटिव था, और बहुत अच्छा होता अगर ये लोग चले जाते हैं वहाँ पे, वो हिस्सा लेते और वापस आराम से आ जाते। लेकिन वही चीज़ जो हम बार बार देख रहे हैं कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, सिविलियन कह लें या जो मिलिट्री के हैं, कि लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन आप कह लें, कि अभी ये खबरें सामने आई कि जो प्रिवेंशनल यानी पेशावर में जो अथॉरिटीज़ हैं उनको पता भी नहीं था, और ये चीज़ें डायरेक्टली कोऑर्डिनेट हुई है DIG मालाकंड के साथ और इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बीच में। प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपके ख्याल में बिल्कुल आइसोलेशन में, उनको पता भी नहीं है उनकी तरह ये? अच्छा, आपने पूछा उनसे? बिल्कुल, उनसे जब बात हुई तो सीनियर उनके ऑफिशियल्स थे, तो उन्होंने कहा कि हमें तो पता भी नहीं है कि ये यहाँ से यानी मूवमेंट कर रहे हैं, और वो मोफा को भी ब्लेम कर रहे थे कि मोफा को चाहिए था कि हमें अलर्ट करते, और पेशावर में यानी जो अथॉरिटीज़ हैं वो डायरेक्टली डील करती है जब सूबे में डिप्लोमेटिक मूवमेंट्स होती हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं था। दूसरा ये कि फिर हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी तो डेफिनेटली नज़र उन पे होनी चाहिए, और उसमें कोई मामूली सफ़ीर तो हर मुल्क का यानी काफ़ी वो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसमें रशियन था, इंडोनेशियन चार्ज डी अफेयर, कुछ और भी पुर्तगीज़ का नाम आ रहा था, कुछ और थे जिन्होंने स्किप किया था, आखिरी मौके पे उन्होंने कहा कि हम नहीं जा सकते कोई एंगेजमेंट की वजह से। तो यानी एक बहुत बड़ा लैप्स है, इसके वाले से सीरियस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और KP में ऑलरेडी हम पुलिस का जो वहाँ पे एक सेटअप देख रहे हैं, तो एक तरफ प्रोटेस्ट हो रहा है यानी लक्की मरवत बनू में, साउथ की तरफ, बिल्कुल साउथ की तरफ, और दूसरी तरफ यानी हम देख रहे हैं कि पेशावर में वहाँ पे यानी हर बंदा अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में जो उनके हाई अफ्स हैं पुलिस के, तो बजाय ये कि अपने फोर्स को संभालें, डिसिप्लिन की तरफ लेके आएँ, और काउंटर टेररिज्म के हवाले से जो मामला वहाँ पे चल रहे हैं उसके लिए वो तैयार करें, लेकिन वहाँ पे वो हर बंदा अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में कि मैं मज़ीद एक्सटेंड कर जाऊँ जिस पोजीशन पे मैं ऑलरेडी हूँ। तो मेरे ख्याल में कि स्टेट की तरफ से जो मामलात को जिस तरीके से हैंडल किया जा रहा है, तो और इसका फ़ायदा जो सारा पहुंच रहा है वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप मिलिटेंट जो हैं उनकी तरफ अगर चले जाएं तो उसमें आपको एक ऑर्गेनाइजेशन भी चीज़ नज़र आएगी, एक डिसिप्लिन भी आपको नज़र आएगा, एक यानी उनकी तरफ से कोई अमर जिसको वो यानी हुक्म आ जाता है और उसको ग्राउंड पे जो उनके फाइटर्स हैं, मिलिटेंट्स हैं, दहशतगर्द है, वो उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। हुकूमती से काउंटर करने वाली स्टेट कहीं हमें डिवाइड नजर आ रही है, वो हमें डिवाइड, उसमें लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये बहुत बड़ा फेलियर है, और इसकी वजह से आपने जो बात की कि सवात में कैसे ये लोग आ गए या मलकान डिवीजन में, तो शुरू से हम खुद भी यानी आप ही की शो में बार बार हम कह रहे थे कि ये चीज़ें जो फाटा में स्टार्ट हो गई हैं, वहाँ पे इनका इंग्रेस हो गया है TTP का या पाकिस्तानी तालिबान के बाकी दड़ें, ये लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे कन्फाइंड। वो लोग आगे साउथ KP में जो कि तकरीबन 9 अजला बनते हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वहाँ से वो लोग आगे खैबर एजेंसी जो बिल्कुल राइट नेक्स्ट टू पेशावर है, और अभी वो दिर की तरफ जो मलाकंड डिवीजन है वहाँ पे भी उनका बिल्डअप हम देख रहे हैं। लेकिन इस्मानुल्लाह, ये जो बलूचिस्तान में भी जो कुछ हो रहा है, आपको लगता है कि एक ही पैटर्न है जो खैबर पख्तूनख्वा से शुरू होकर वहाँ तक जाता है, या वहाँ पे कुछ कहा जा रहा है जिस तरह के BLA और बाकी ग्रुप्स वहाँ पे वो कर रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं ये जो दोनों का नेक्सस आपको नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं एक तरफ से एक ही मुहिम लग रही है आपको? बलूचिस्तान का जो है यानी मिलिटेंट लैंडस्केप तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है कि वहाँ पे यानी एक तरफ प्योर जिहादी आइडियोलॉजी और एक तरफ नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी और सेपरेशन की वो बात वो कर रहे हैं। तो ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन तो मुझे नहीं यानी मेरी इंफॉर्मेशन, लेकिन ये कि प्रोपेगेंडा फ्रंट पे एक दूसरे को ये सपोर्ट करते हैं, चाहे पाकिस्तानी तालिबान हो और जो BLA या BLF के जो लोग हों। तो आप सोशल मीडिया पे देख लें, इनके टेलीग्राम चैनल पे देख लें, तो ये जब भी इनकी तरफ से कोई हमला होता है TTP की तरफ से, तो बलोच जो मिलिटेंट्स है वो उनको सेलिब्रेट करते हैं।
بلوچ جو ملیٹنٹس ہیں ان کی طرف سے کوئی حملہ ہوتا ہے تو ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں یا باقی پاکستانی طالبان کے دڑے وہ ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بلوچستان جو ہے وہاں پہ صرف جو بلوچ سیپریٹسٹ ہیں ملیٹنٹس ہیں وہ ایکٹیو ہے. وہاں پہ ٹی ٹی پی کی بھی پریزنس ہے, خاص کر جو یوب کا علاقہ ہے کیونکہ یہ جنوبی وزیرستان کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے. اور ایک یہ آپ کاریڈور دیکھ لیں تو ایک مشکل علاقہ ہے, وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو یوب میں ایف سی کیمپ ہے اس پہ بڑے حملے ہوئے ہیں خودکش طرز کے. لیکن آپ کو وہاں پہ بھی لگتا ہے کہ جو آپ وجوہات بتا رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر کہ شاید وہاں پہ جو ریاستی اداروں کے درمیان لیک آف کوارڈینیشن, تو بلوچستان کے اندر بھی فیکٹر یہی ہے کیونکہ وہ تو لگتا ہے سیکورٹی پرابلمس بڑے عرصے سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ بڑی ایک ویزیبل پریزنس ہے وہاں پہ سیکورٹی فورسز کی, بٹ وہاں پہ بھی ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے ان چیزوں کو ایڈریس کرنے میں. تو ریزنز وہاں پہ بھی یہی ہیں یا کچھ اور بھی ہیں آپ کے خیال میں؟ آلموسٹ ایگزیکٹلی یہ ریزن وہاں پہ بھی. ایک تو وہاں ابھی جو وہ بڑے حملے ہوئے بی ایل اے کی طرف سے جس میں انہوں نے یعنی 10 کے قریب خودکش حملاور استعمال کیے, اور پھر اس میں یعنی جو سویلین کو ٹارگٹ کیا گیا جو مزدور تھے, تو اس میں بھی یعنی یہ ایک یعنی جو نواب اکبر خان بگٹی کی جو برسی ہے تو اس موقع پہ ہمیشہ یعنی پچھلے کئی سالوں سے اس موقع پہ وہ ضرور کوئی نہ کوئی کارروائی کرتے ہیں. تو چاہیے تھا کہ ہماری جو سیکورٹی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے وہ ویجیلنٹ ہوتے, وہ کوئی یعنی تیاری پکڑتے کہ حملوں کا خطرہ ہو سکتا ہے, لیکن وہ چیز ہم نے نہیں دیکھی. اور دوسرا یہ کہ جو یعنی کوارڈینیشن جو ہے وہاں پہ بھی یعنی ایک طرف ایف سی ہے, پھر ریگولر فورسز بھی ہیں, پھر پولیس ہے, پھر لیویز ہیں, تو اس کے بیچ میں بھی یہ چیز نظر آ رہی ہے جو کے پی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو لیک آف کوارڈینیشن ہے اس کی وجہ سے افیکٹ ہو رہی ہیں جو کاؤنٹر ٹیررزم کے آپریشنز ہیں. لیکن بلوچستان میں ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکورٹی فورسز کی طرف سے کچھ فرنٹس پہ یعنی کامیابی ملی ہے, جس میں بڑے جو ان کے لیڈرز تھے گلزار امام شمبے, سرفراز بنگلزئی, اب ریسنٹلی ایک اور وہ کھمبر کے حوالے سے وہ خبر آ رہی ہے کہ وہ بھی پکڑے گئے. تو یہ ایک اچیومنٹ ہے اور بالکل اس کو وہ کریڈٹ ملنا چاہیے کہ یہ بڑے اچیومنٹس ہیں. صحیح, بہت شکریہ احسان اللہ ٹیپو. آپ گفتگو ناظرین سن رہے تھے ان کی کے معاملات ایڈریس کرنے کے لیے کہاں کہاں خرابی ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد اسلام آباد میں ایک ایسا واقعہ کہ جس میں پولیس کا ایک اہلکار کسی زیادتی میں ملوث پایا گیا ہے, اس معاملے میں اب تک کی کیا ڈیولپمنٹ ہے اس کو لے کے ہم کو ڈسکس کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اسلام آباد میں ایک ایسا واقعہ کہ جس نے سب کو ایک طرح سے حیران و پریشان کر کے رکھ دیا کہ ایک انسپیکٹر کم سن بچوں کے ساتھ زیادتی میں ملوث پایا گیا. اگرچہ اس کے والد کی شکایت پر مقدمہ بھی درج ہوا, انویسٹیگیشن بھی ہوئی اور شاید اس ملازم کو سب انسپیکٹر کو نوکری سے فارغ کرنے کی سفارش بھی کی گئی ہے. لیکن کیا یہ واحد وہ شخص تھا جو سارے معاملے میں ملوث تھا یا کچھ اور بھی عناصر ہیں یا کچھ اور بھی اہلکار ہیں کہ جن سے پوچھ گچھ بھی ہو اور ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں منور عظیم جو اخبار کے سینئر رپورٹر ہیں. بہت شکریہ منور. کچھ بتائیے گا اس واقعے کے متعلق کہ کیسے ہوا, یہ بچے کیسے اٹھائے گئے, کیوں اٹھائے گئے اور ان کے ساتھ ہوا کیا؟ سر یہ واقعہ اس طرح کہ یہ جو دو بچے تھے, ان کا ایک چھوٹا بھائی بھی 8 سال کا, اور ان بچوں کی جو والدہ ہے وہ حیات نہیں ہے, ان کا انتقال ہو گیا ہے. جو ان دو بچوں کا چھوٹا بھائی تھا وہ بیمار تھا اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا. وہ کون سے ہاسپٹل میں؟ پمس ہاسپٹل میں. تو اس حوالے سے جو اس کے والد تھے وہ بچوں کو ایڈمٹ کرنے لائے, تو پیچھے گھر میں کوئی نہیں تھا ڈیفینیٹلی, تو اپنے دونوں بچوں کو بھی لے آئے. صحیح. تو یہ 15 تاریخ کا واقعہ شام کے وقت کہ وہ بچے جوس لینے کے لیے گئے ہیں, اور جو بقول ایف آئی آر کی اور جو میں نے بات کی ہے وہ جوس لینے کے لیے کینٹین میں گئے ہاسپٹل کے اندر. وہاں سے یہ سب انسپیکٹر ہے اور یہ تعینات ہے شمس کالونی. اچھا. پمس جو ہے وہ ہے کراچی کمپنی کی حدود میں, تو یہ اس کی حدود بھی نہیں ہے؟ اس کی حدود بھی نہیں ہے. شمس کالونی بہت دور ہے. تو اس نے وہاں سے پک کیا ہے اور اپنی گاڑی کہتے ہیں مہران میں ان کو لے کے چلا گیا تھانے میں. وہاں پہ اس نے ان کو 1 دن اور 1 رات رکھا ہے. وہاں پہ ان کو تشدد کیا ہے, اور جو ایف آئی آر میں جو دفعات لگائی ہیں ان کو سیکشولی ابیوز اسالٹ بھی کیا ہے. وہاں پہ 1 رات 1 دن رکھنے کے بعد یہ چلا گیا ہے لے کے ان کو گولڈا کی حدود میں, وہاں پہ کوئی ڈیرا ہے. اچھا, ڈیرے پہ لے گیا. وہاں پہ بھی اس نے یہی کام کیا ہے, وہاں پہ بھی رکھا ہے اس نے کوئی 1 دن. اس کے بعد ہی وہاں پہ نکال کے ان کو کسی گراؤنڈ میں لے کے گیا ہے. تو وہاں پہ ایک پولیس موبائل آئی ہے, اس نے آ کے چیک کیا ہے ان کو. تو یہ اس نے وہاں پہ کوئی بہانہ بنا کے ان کو اے ڈی سینٹر پہ لا کے چھوڑ دیا ہے.
جب اس کا والد ایدی سینٹر سے پھر اس کے والد کو پتہ والد جب یہ 15 تاریخ کا واقعہ تو والد نے 15 کو اطلاع کر دی تھی لیکن کوئی کارروائی نہیں اس سے کی. تو جب ایدی سینٹر پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ بچے کہیں جی مل پھر گئے. یہ 18 تاریخ کی بات ہے اس جب کے بعد پھر شکایت ہوئی کہ تھانے گیا لیکن اس کی کمپلین کو انٹرٹین نہیں کیا گیا. اچھا وہاں پہ بھی نہیں وہاں پہ نہیں کہا. پھر یہ ویڈیو وغیرہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی اور آئی جی صاحب کے نوٹس میں آئی. آئی جی صاحب نے اس کے اوپر پھر کمپلین وغیرہ لے کے فوراً کارروائی کی اس کے اوپر کیونکہ اس بہت سیریس میٹر تھا اور سوشل میڈیا پہ آ گیا. پھر ڈی آئی جی صاحب کو انہوں نے انکوائری مار کی, انہوں نے انکوائری وغیرہ کی اور اس کو ایلیگیشن کو صحیح ثابت مانا گیا کہ جناب کہ اس نے بچوں کو پک کیا اور یہ کیا سیکچولی ابیوز کیا 3 دن رکھ کے. اس کے اوپر جو ہے پھر اس کے اوپر فوراً ایف آئی آر ہوئی اس کے اوپر کراچی کمپنی تھانے میں ڈی آئی جی صاحب کے آرڈر کے اوپر اور اس کو گرفتار کر کے بیہائنڈ دی بار کر بھیج دیا گیا. اچھا اس میں 2-3 سارے پہلو آتے ہیں کہ جب یہ ایف آئی آر ہوئی تو انفارچونیٹلی ایف آئی آر سیل کر دی گئی ہے. آج کل اسلام آباد پولیس میں ایک نیا ٹرینڈ آ گیا کہ ایف آئی آر سیل کرنے کا بہت زیادہ جو ہے بہت کیسز کیے جا رہے ہیں. حالانکہ ایف آئی آر سیل کرنے کا کوئی لا نہیں ہے, یہ اگینسٹ دی لا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس کو غلط قرار دیا اور پولیس کو کہا ہے. یہ کوئی ان کا تھا, یہ پیپلز پارٹی کے سابق ایم این اے تھے, اب چھوڑ چکے ہیں, مصطفیٰ نواز کھوکھر ان کے کیس میں انہیں سختی سے ڈائریکشن دی تھی کہ آپ کوئی ایف آئی آر سیل نہیں کر سکتے, لیکن ابھی بھی پولیس اس پریکٹس میں ہے. اس میں سر 2-3 چیزیں آتی ہیں کہ جناب کہ اس کے اوپر پھر جب وہ گرفتار ہوا تو ایس ایچ او کراچی کا یہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوا تھا, اس کے جو ہے ایس ایچ او کو سسپینڈ کر دیا گیا اور وہاں کے محرر کو ڈسمس کر دیا گیا کہ ایف آئی آر کیوں نہیں انٹرٹین کی گئی. اچھا سر لیکن جو یہ واقعہ ہوا شمس کالونی میں اسٹارٹ ہوا ہے. اب سر جتنے بھی تھانے نا وہ سیف سٹی سے لنک ہوئے ہوئے ہیں, اس میں کیمراز لگے ہوئے ہیں ایس ایچ او کمرے میں, محرر کے کمرے میں, انٹری پوائنٹس پہ. تو ایک غیر متعلقہ تھانے میں ایک ایسا ہی لے کے آ رہا ہے کسی کو, کسی نے پوچھا نہیں کہ کیوں لے کے آ رہے ہیں. اگر بچے 15 تاریخ کو اندر گئے اور چلے 1 دن کا 16 تاریخ کو باہر آئے تو سر یہ ایس ایچ او کے ساتھ ساتھ جو سپروائزری افسرز ہیں, ایس ڈی پی اوز اور ایس پیز کی ذمہ داری ہے. بھائی یہ بچے جو اندر گئے ہیں یہ اندر کیا کرنے گئے ہیں یہ, اور باہر 1 دن کے بعد کیوں آئے رہے تو کیوں رکھے گئے. تو یہ ہاں بالکل یہ بری ذمہ نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں وہ بھی ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سہولت کار نہیں تو کم از کم نیگلیجنس کے معاملے میں ان کے بھی الزام آتے ہیں. سر مجھے آلموسٹ 20-22 سال ہو گئے جرنلزم میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوتے تو ہمیشہ جو ہے نا نچلا جو لیول کے لوگ ہوتے ہیں نا, خیر وہ ایسا ہی ہوتا وہ تو خیر گلٹی ہے اسی کا ہے, لیکن جو جن کے اوپر ہوتے ہیں ذمہ دار ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. جب تک آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے نا سر یہ چیزیں نہیں رکیں گی. تو آپ کے خیال میں ادھر بھی ہونے والی نہیں ہے, نہیں لگ رہی کہ ان کے خلاف کارروائی کو ہو رہی ہے؟ مشکل ہے سر. کیوں؟ اور جو انڈسٹریل ایریا زون ہے وہاں کا ایس پی اور سبزی منڈی کا ایس ڈی پی بھی ذمہ دار ہے کہ وہ کیوں اس کی سپروائزری اتنی کمزور تھی وہ نہیں دے سکا. اور جو ایس پی صدر ہے اور ایس ڈی او مارگلا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے تھانے میں جو بنتا ہے اس کی ایف آئی آر رجسٹر سنا جائے. کیوں نہیں سنی جاتی سر؟ یقیناً یہ بڑے سوالات ہیں جن کے جوابات یقینی طور پہ ملنے بھی چاہیے اور اس لائن کے اوپر بھی تحقیقات ہونی چاہیے. ناظرین آج کا شو اسی پہ ختم کرتے ہیں, کل تک اجازت دیجیے, خدا حافظ.